دوستو، آج ہم مشہور مسلمان حکمران خاتون کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے پورے ہند پر حکمرانی کی۔ جی دوستو، رضیہ سلطانہ شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ دوستو، شمس الدین التمش سلطان قطب الدین ایبک کے ترک غلام تھے۔ شمس الدین التمش کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین نے انہیں پہلے اپنا داماد اور پھر بہار کا صوبیدار بنایا۔ دوستو، 1211 میں التمش نے قطب الدین ہی کے بیٹے ارم شاہ کو تخت سے اتار دیا اور خود بادشاہ بن گئے۔ دوستو، شمس الدین التمش نے تقریباً 35 سال حکومت کی۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئی۔ ان کے 8 بھائی تھے لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب رضیہ سلطانہ تھی، کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسے التمش نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے آشنا تھی جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ التمش نے ان کی پرورش اس طرح کی کہ انہیں تلوار بازی، گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی، اور 9ویں میں پردہ بھی شروع کروا دیا۔ التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں، پورے ملک میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ التمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام عورتوں کی طرح رو دھو کر چپ کر جائیں گی، مگر وہ عام نہیں تھی۔ اس لیے سلطنت دلی کے خاندانی غلامہ کے بادشاہ شمس الدین التمش نے اپنی کئی بیٹوں پر ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ دوستو، التمش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا اور 7 ماہ تک حکومت کی، لیکن رضیہ سلطانہ نے دہلی کے لوگوں کی مدد سے 1236 ہجری میں بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کرتی تھی، اور اس وقت وہ جوان اور غیر شادی شدہ تھی۔ ہندوستان ہی نہیں، کئی دلوں پر بھی وہ راج کر رہی تھی، جن میں بٹھنڈا کا حاکم ملک التونیا بھی شامل تھا۔ ملک التونیا نے رضیہ سلطانہ کو نکاح کا پیغام بھی بھجوایا تھا، تاہم رضیہ کی نظر حبشی غلام جمال الدین عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ قصے التونیا تک پہنچے تو اسے غصہ چڑھ گیا اور اس نے لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کے ساتھ مل کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دلی کے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت حملہ روکنے کے لیے نکل پڑی، لیکن دہلی میں باغیوں نے انہیں گھیر لیا جو عورت کی حکمرانی اور غلام سے تعلق کے خلاف تھے۔ ابھی معرکہ جاری ہی تھا کہ ملک التونیا کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا جان کن لمحہ تھا جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو مرتے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائی محاذ الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم التونیا نے پیشکش کی اگر وہ اس سے شادی کر لے تو وہ جان بخشی کروا سکتا ہے۔ رضیہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے التونیا سے شادی صرف اس لیے کی کہ وہ زندہ رہیں اور پھر التونیا سے مل کر اپنا تخت دوبارہ حاصل کر سکیں۔ رضیہ نے التونیا کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ دہلی کی اصل حقدار ہیں۔ چونکہ التونیا بھی رضیہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس لیے
ایک بار عملہ کرنا چاہیے۔ التونیا چونکہ انہیں بہت پسند کرتا تھا اس لیے وہ مان گیا۔ عملے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی جو کافی عرصہ چلی۔ جاٹوں اور ارد گرد کے زمینداروں کی حمایت حاصل کی گئی۔ دوستو، لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز حملے کے لیے روانگی ہوئی جس کی قیادت التونیا اور رضیہ کر رہے تھے۔ محاذ الدین کے بینوئی اعزاز الدین لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی لیکن رضیہ اور التونیا کو شکست ہوئی اور فرار ہو کر واپس انہیں بٹھنڈا جانا پڑا۔ کچھ عرصے بعد پھر منتشر فوج کو جمع کر کے ایک بار پھر دلی پر حملہ کیا۔ نتیجہ اب کے بھی مختلف نہیں تھا۔ رضیہ اور التونیا کو ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ دوستو، التونیا اور رضیہ شکست کے بعد فرار ہوئے اور ایک درخت کے نیچے رکے۔ بھوک سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ دوستو، چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر 1240 کو اس درخت کے نیچے سے لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے فوجیں وہاں پہنچی اور دوسرا خیال یہ تھا جس شخص نے کھانے کا سامان دیا تھا اسی نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا کیونکہ رضیہ نے بیش قیمتی زیورات پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی لاش کو دہلی لے گئے اور وہاں دفنا کر مقبرہ بنوایا جو آج بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے موجود ہے۔